अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 9वां पारा सूरह अल आराफ की आयत नंबर 111 से अपना सबक शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू अर्जिह व अख़ाहु व अरसिल फ़िल मदाइनि हाशिरीन। क़ालू कहा, फ़िरौन ने और उसके दरबारियों ने यह फ़ैसला किया, कहा अर्जे मोहलत दें, ढील दें इनको, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, व अख़ाहु और जो उनके भाई उनके साथ थे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, इनको मोहलत दें। व अरसिल फ़िल मदाइनि हाशिरीन और भेजें मदाइन मदीना की जमा शहरों में, मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में, बड़े बड़े शहरों में हाशिरीन हरकारे जमा करने वाले। उन्होंने कहा ये जादू है और इसका तोड़ लोगों के दिलों में ये बिठाने के लिए कि ये मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दो मोज़ात दिखाए हैं, अजदहा बनाना और अपने हाथ को चाँद की तरह रोशन करना बगल से निकालते हुए, ये अल्लाह की तरफ से मोज़े थे। तो जादूगरों को इकट्ठा करें, अपने हरकारे भेज दें, अपने कारिंदों को भेज दें ताकि वो उनको सबको इकट्ठा करें, नकीब रवाना कर दें पूरे मुल्क से, हर शहर से। या तो बिकुल्ल साहिरिन अलीम, ताकि ये ले आएँ जादूगर जो अपने फ़न के माहिर हों, क्योंकि ये भी समझ रहे थे या इनका ये गुमान था या लोगों को ये बावर कराना चाहते थे कि ये जादू है। तो इसलिए बेहतरीन साहिरुन अलीम वो होता है जो अपने फ़न का माहिर हो, खूब जादू जानने वाला हो, इल्म हो उसके पास। वजाअ अस्साहरातु फ़िरऔना, और सारे मुल्क से इकट्ठे करके आ गए जादूगर, अस्साहरातु तमाम जादूगर, फ़िरऔन के पास। कालू इन्ना लना अजरन मिन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। अब जब वो इकट्ठे हो गए, दरबार में पेश हो गए और उनको बताया गया कि इस तरह मुकाबला है एक बहुत बड़े जादूगर के साथ, कहा हम भी बहुत बड़े जादूगर हैं, हम आए इसी काम के लिए, लेकिन अब आप ये बताएं इन्ना लनाना अजरन, क्या होगा, बेशक हमारे वास्ते क्या अजर होगा, बदला क्या होगा, यानी ज़रूर कुछ ना कुछ इनाम, बहुत बड़ा इनाम होगा। इन कुन्ना नहनु गालिबीन, अगर हम गालिब आ गए, अगर हम जीत गए उस जादूगर को जिसका अभी उनका तारफ़ नहीं हुआ था, अगर उनको हमने हरा दिया और हम जीत गए तो हमारा बदला क्या होगा, हमें अजर क्या मिलेगा, इनामात क्या होंगे। काला नअम, फ़िरौन ने बादशाहत के अपने घमंड में कहा, क्यों नहीं, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हें बहुत बड़ा अजर मिलेगा। क्या, व इन्नक लमिनल मुक़र्रबीन, तुम मेरे मुक़र्रबीन में शामिल हो जाओगे, तुम मेरे मंजूर नज़र बन जाओगे, तुम मेरे करीब आ जाओगे, मेरे दरबार में बैठोगे, तुम मेरे ख़ास बंदों में शामिल हो जाओगे। ये बहुत बड़ी बात थी बादशाह के लिए कि किसी को साथ बिठाना, दरबार में जगह देना और उसको अपना ख़ास बंदा कहना, यानी यूँ समझिए ये सबसे ज़्यादा नवाजिश थी जो उसने की, और वो लोग इसी पे खुश हो गए। क्योंकि इंसान की ये ख्वाहिश बड़ी होती है कि वो मुमताज़ नज़र आए, दूसरों से अलग हो, इसलिए वो अपने तालीम के, अपने डिग्रियों के नाम के साथ लगाता है और हाजी और अलहाज और पता नहीं क्या क्या लगाता है। जब किसी के लिए सदका खैरात करता है, मदद करता है, वो पूरे पूरे दिखाने की कोशिश करता है। आजकल सोशल मीडिया ने हमारे लिए बड़ा आसान कर दिया, कोई स्टेटस लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सारी चीज़ें। तो ये इंसान की एक फितरी ख्वाहिश है और ये शैतान का बहुत बड़ा वार है। ये शैतान का बहुत बड़ा वार है कि वो इंसान के अंदर जिस कमज़ोरी को देखता है उसी के ऊपर उसको उकसाता है। अगर उसको शोहरत की है जो हर इंसान को चाहिए, इज़्ज़त की है जो हर इंसान को चाहिए, ये इंसान की फितरत में है। तो जब ये लगा तो उन्होंने कहा अब तो सर धड़ की बाजी लगा देंगे। तो ये बड़े बड़े नेक लोगों को ये वाली जो ख्वाहिश है, वो बड़े बड़ी तकरीरें, आलम उलमा और बड़े बड़े नाम लिख कर और बड़े बड़े मजमू में जाके ज़ोर बयान करते हैं और फिर कहते हैं जी हमारे जैसा कोई बयान नहीं, कोई मुफस्सिर नहीं, कोई मुकर्रर नहीं है। अल्लाह ताला के नेक बंदों का जब कुरान में ज़िक्र आता है तो उनका कहीं नाम भी नहीं होता। अभी आगे इन्हीं आयत में आप पढ़ेंगे कि ये जो जादूगर हैं इनका फिर अंजाम क्या होगा। कालू या मूसा, जब मुकाबला शुरू हुआ, ये आगे तफसील आएगी। ये ऐसा मुकाबला था, एक उनका मेला था जिसको यौम ज़ीना कहा करते थे। पूरे मुल्क से लोग इकट्ठे होते थे, जिसमें बादशाह भी होता था, उसके दरबारी भी होता था, उसके देखने के लिए आते थे, खेल तमाशे दौड़ धमक्के सारा हुआ करते थे। तो ये दिन उन्होंने मुकर्रर किया ताकि सब लोगों के सामने फ़िरौन की धाक बैठ जाए कि उसने जादूगरों को शिकस्त दे के साबित किया कि वो ही रब है जो उसका दावा करता था, नऊज़ुबिल्लाह।
قالو یا موسیٰ، جادوگروں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، اما ان تلقیا، یا آپ ڈالیں پہلے، و اما ان نکونا نحن الملقین، یا آپ ہمیں اجازت دیں ہم ہوں ایسے کہ ہم پہلے ڈالیں۔ یعنی وہ جو رسیاں لاٹھیاں لائے ہوئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے عصا تھا، ان کو سارا بتایا گیا تھا کہ کس طرح کا معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کہا جی آپ ڈالیں گے اس کو پہلے یا ہم ڈالیں گے؟ قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، القو، تم ڈالو، تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کو نکالو، تم ڈالو۔ فلما القو، جب انہوں نے وہ ڈالا، ان کے ہاتھ میں جو رسیاں اور لاٹھیاں تھیں، سحرو، تو وہ نظر بندی ہوگی۔ سحر کہتے ہیں جادو، جو حقیقت نہیں ہوتا وہ حقیقت سے الٹ نظر آنا شروع ہو گیا، حقیقت نظر نہیں آ رہی تھی۔ آیون الناسی، تمام لوگوں کو، جتنے لوگ دیکھنے والے تھے ان کو وہ حقیقت نظر نہیں آ رہی تھی، وہ سارے کے سارے ان کو چلتے پھرتے سانپ اور اژدہے نظر آ رہے تھے۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور ڈرایا ان کو، لوگوں کو، یعنی وہ دیکھ کے سارے لوگ اتنے بڑے میدان میں اتنے بڑے سانپ اور اتنی بڑی تعداد دیکھ کے وہ سارے کے سارے ڈر گئے، انہوں نے لوگوں کو ڈرا دیا کہ یہ تو بہت بڑا جادو ہے۔ آج بھی دیکھیں سانپ کی واقعی بہت بڑی دہشت ہوتی ہے کہ انسان دیکھ لے تو پھر ادھر سے گزرتے ہوئے بھی بہت عرصہ دائیں بائیں بڑے غور سے دیکھ کے پھر اس کے بعد گزرتا ہے، اور پتہ ہو نا اگر ممکن ہو تو وہ راستہ بھی چھوڑ دیتا ہے، واقعی اس کا بہت بڑا خوف ہوتا ہے۔ تو وہ ڈر گئے۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور یہ جادوگر لائے تھے بسحر عظیم، بہت بڑا جادو، مطلب یہ واقعی اپنے فن کے ماہر تھے، لوگوں کے اوپر جادو کرنے کے، ان کی آنکھیں بند کرنے کے، حقیقت سے ہٹ کے چیزیں دکھانے کے، وہ بڑے عظیم تھے، بہت بڑا ان کا جادو تھا، بہت بڑا جادو انہوں نے دکھایا تھا، یہ کوئی چھوٹا جادو نہیں تھا۔ تو اب آپ دیکھیں ہر علاقے سے، پورے ملک سے آئے ہوئے لوگ تھے، ان کی نے رسیاں ڈالیں اور وہ کیا ہوا کہ سارے کے سارے سانپ بن گئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم نے اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈالا، وحی کی ان کی طرف، ان کے دل میں ڈالا۔ ان القی عصاک، کہ آپ اپنا عصا ڈال دیں، اب آپ اپنا عصا ڈال دیں، اللہ کے حکم سے انہوں نے عصا زمین پہ ڈالا۔ فَإِذَا، پس اچانک، فوراً، فٹافٹ، ہی تلقافو، وہ نگلنے لگا بڑی تیزی سے، تلقف ہوتے بڑے تیزی سے، جیسے انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے اور انسان نوالے نگلتا ہے یا کوئی چیز کھاتا ہے یا پرندوں کو کھاتے ہوئے کبھی دیکھیں تو اس طریقے سے وہ بڑی تیزی سے نگلنے لگا۔ ما یافکون، جو انہوں نے جھوٹ باندھا تھا، جو انہوں نے جادو کیا ہوا تھا، اس کے اوپر وہ بڑی تیزی سے انہیں سارے وہ سانپ جو لاٹھیاں اور رسیاں تھیں ان کو کھانا شروع کر دیا، ان کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ فوقع الحق کو، تو پس واقعہ ہو گیا، ثابت ہو گیا حق، سچ سامنے آ گیا۔ وہ باطل ما کانوا یعملون، اور باطل جو بالکل کمزور تھا، جو جھوٹ تھا، وہ بھی ظاہر ہو گیا، باطل ختم ہو گیا اور حق غالب آ گیا۔ ما کانوا یعملون، جو فرعونیوں نے عمل کیا ہوا تھا، باطل عمل کیا ہوا تھا، وہ ختم ہو گیا اور حق ظاہر ہو گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایک اژدہا اور باقی کتنے زیادہ سانپ اور کتنی لاٹھیاں بنی ہوئی اور وہ ساری کچھ بنی، تو یہ کیا ہے؟ ایک صراط مستقیم، باقی سب شیطان کی پگڈنڈیاں ہیں اس ایک صراط مستقیم پہ، اور ایک اللہ کی ذات ہے، باقی سب کی سب مخلوق ہے، فنا ہونے والی، ختم ہونے والی باطل۔ صراط مستقیم بھی ایک اور اللہ کی ذات بھی ایک، باقی سب فنا ہونے والی، ختم ہونے والی باطل چیزیں، غلط چیزیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ فغلبوا، بس وہ سارے کے سارے مغلوب ہو گئے، ان کے ہاتھ میں تو رہا ہی کچھ نہیں، وہی سب سے بڑا علیم اور سب سے بڑا جادو تھا ان کے پاس، وہ جب نگل لیا اژدہا نے، اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا، تو وہ سارے کے سارے ناکام ہو گئے، وہ مغلوب ہو گئے، فیل ہو گئے۔ ہنالک، اسی جگہ پہ فوراً، وانقلبوا صاغرین، اور وہ لوٹے رسوائی کے ساتھ، ذلیل ہو کر، صغیر، چھوٹے ہو کر، یعنی ناکام ہو کے وہ لوٹے۔ فرعون اور اس کے درباری جس کو جادو کہہ رہے تھے، اس نے اس سارے جادو کو، پورے طلسم کو توڑ کے رکھ دیا۔ القی السحرۃ ساجدین، گر گئے وہ سارے بے اختیار، القیا، بے اختیار گر گئے، السحرۃ، سارے کے سارے جادوگر، سب کے سب جادوگر، ساجدین، سجدے میں،
سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم اپنے فن کے کمال میں تھے، اگر اس سے کوئی زیادہ کمال ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پہلے اللہ کا تعارف ان سے کروایا تھا کہ میں رب کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میرے پاس جو معجزات ہیں یہ میرے اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ یہ سارا تعارف کرانے کے بعد اس کے بعد مقابلہ شروع ہوا، لیکن اس وقت ان کو بات سمجھ نہیں آئی۔ لیکن چونکہ وہ اپنے فن کے ماہر تھے، انہوں نے دیکھا ہمارے فن کی چوٹی یہی ہے، اگر اس سے اوپر کوئی بات ہے تو وہ موسیٰ جس رب کا تعارف کروا رہے ہیں یہ اسی کی طرف سے ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں یہ کر سکتا۔ قالوا آمنا برب العالمین، وہ سب کے سب جادوگر بول اٹھے ہم ایمان لائے رب العالمین پہ، ہم اس رب پہ ایمان لائے جو تمام کائنات کا، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے اور ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ کیونکہ وہ فرعون خود بھی اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تھا، انہوں نے کہا کہیں ایسا نہ سمجھے کہ ہم فرعون کی بات کر رہے ہیں، ہم اس رب کی بات کر رہے ہیں جس کا تعارف موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کروا رہے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے، باقی لوگ نہیں مانتے، ہم اس رب پہ ایمان لے آئے۔ وہ سجدے میں گر گئے، انہوں نے مان لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، یہ معجزہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کا کسی اور کے مخلوق کے بس میں اس کا مقابلہ کرنا نہیں ہے۔ قال فرعون، کہا فرعون نے، آمنتم بہ قبلا، تم ایمان لائے ہو اس سے پہلے، ان اذان لکم، کہ میں تمہیں اجازت دوں، میری اجازت، میں بادشاہ، میں یہاں کا رب العالمین رب العلیٰ، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لائے ہو؟ ان ھذا لمکر، یہ بے شک تم لوگوں کی چال ہے، یہ سازش ہے، مکرتموہ، جو تم سب نے مل کر کی ہے، تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل گئے ہو، مل کے تم نے یہ چال چلی ہے میرے خلاف، فی المدینۃ لتخرجوا، تاکہ ہماری اس سلطنت سے تم ہمیں باہر نکال سکو، منہا، اس میں سے، اہلہا، اور اس کے رہنے والوں کو۔ یہاں تم اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو، یہ تم سب لوگوں کی آپس میں ملے ہوئے ہو، خفیہ سازش ہے، تم موسیٰ علیہ السلام کے ملے ہوئے، اور تم ہمیں اقتدار سے ہٹا کے خود اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ ہر دنیا دار کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو وہ اس سے مال چھیننا چاہتا ہے، اگر اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ دیں، وہ کہتا ہے میرا مال کم کرنا چاہتا ہے، کسی کی مدد کریں، وہ کہتا ہے میرا مال کم کرنا چاہتا ہے، میں نے بڑی محنت سے کمایا، اللہ نے مجھے دیا، میں کسی کو کیوں دوں؟ ایسے ہی تھا ان کو کہ بھئی ہماری سلطنت ہے تو آپ ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، فسوف تعلمون، تو اس نے پھر دھمکی لگائی، اس نے کہا میری اجازت کے بغیر تم لے آئے ہو تو تمہارا بھی اور موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا میں جو حشر کرتا ہوں، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ اب انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم پڑھیں گے کہ اس نے کیا کیا اور آگے اس کو جواب کیا ملا، جو ایمان لانے والے تھے، سجدے میں گر جانے والے تھے، رب پہ یقین کرنے والے تھے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔